تاہم تینوں مردوں کو پتہ تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ تنویر کچھ سیکنڈ کے لیے جمع رہا اور پھر سوچ میں ڈوب گیا۔ ایلیزا اپنی چمچ تھامتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر ہنستے ہوئے کہا، مجھے ہیرنگ بہت پسند ہے۔ بہت زیادہ سالمن کھانے سے مجھے وومٹ آ جاتی ہے۔ ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیرنگ بھی مجھے وومٹ دلائے گا۔ تنویر نے ایک ٹکڑا ہیرنگ کا لیا اور بھویں اٹھا کر کہا۔ ایلیزا نے نظر اٹھائی اور اس کی گہری نگاہوں سے ٹکرا گئی۔ اس کی آنکھوں میں چال بازی کا ایک اشارہ دکھائی دیا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، مسٹر تنویر تو عورتوں سے زیادہ مچھلی سے بھی تھک سکتے ہیں۔ تم مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ تنویر نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جو لوگ اس گفتگو سے آگاہ نہیں تھے وہ یہ سمجھتے کہ شاید وہ دونوں ایک دوسرے سے فلرٹ کر رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ سرکل میں دیکھا ہے۔ ایلیزا نے اس کی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں نے تم جیسی بہت سی عورتوں کو بھی دیکھا ہے۔ تنویر نے اپنا گلاس گھماتے ہوئے کہا، جو میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، بالکل ویسا ہی جیسے۔ اس کی آنکھیں اچانک سیاہ ہو گئیں اور وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ ایلیزا کی سرد آنکھوں میں مکمل لا تعلقی تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی سے اس کا انتظار کرنے کے بعد اور یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کرتا، ایلیزا نے کھانا جاری رکھا۔ اس کا بے پرواہ رویہ تنویر کی آنکھوں میں سرد پن لے آیا۔ تم کچھ کیوں نہیں کہہ رہی؟ مجھے نہیں پتا کیا کہنا چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری توجہ حاصل نہیں کرنی تو تم مجھے منافق کہو گے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری توجہ چاہیے تو تم مجھے سستا کہو گے۔ ایلیزا نے ایک ٹکڑا مچھلی کا کھایا، احتیاط سے چبایا اور نگلنے کے بعد کہا، تو پھر مجھے خاموش رہنا چاہیے تاکہ تم پھر سے مجھے باہر نکالنے کی دھمکی نہ دو۔ تنویر نے اس کی آہستہ حرکتوں کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک غصے بھری لہریں ابھری۔ فریہ ابتدا میں ایلیزا کے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی، تاہم ایلیزا کی باتیں سن کر وہ ہنسی روک نہ پائی۔ یہ سچ ہے، مرد کبھی کبھار کتنے بے وقوف ہوتے ہیں۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے کے درمیان تنویر اٹھ کر باتھ روم چلا گیا۔ جو اپنے ہاتھ دھو رہا تھا، شہزام پیچھے سے آیا۔ ارے تم نے آج رات مجھے واقعی شرمندہ کر دیا۔ سبی نے ایلیزا کو مدعو کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن کیا تمہیں اس پر اتنا حملہ کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا؟ تنویر نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ کیا نہیں؟ شہزام نے اس کی طرف بلندی سے دیکھا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیسے لگ رہے ہو؟ تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے تم اس کے ساتھ سونا چاہتے ہو۔
لیکن اس نے تمہیں رد کر دیا ہے اور تم بدلے میں اس کا مزہ خراب کرنا چاہتے ہو تاکہ اپنے ہونے کا احساس پیدا کر سکو۔ تم پاگل ہو، تنویر نے اسے برا بھلا کہا۔ تم پہلے ایسے نہیں تھے۔ شہزام نے ایک کاغذ کا تولیہ نکالا اور ہاتھ صاف کیا۔ تنویر نے اپنی سگریٹ کا کش لیا اور تنگ آ کر کہا، ویسے علیزہ یہاں کیوں آئی؟ فریہ اور سبی نے اسے کب جانا؟ مجھے بھی اتنی معلومات نہیں ہے۔ جب میں مقدمہ ختم کر کے آیا تو میں نے اسے سبی اور باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھا دیکھا۔ زارون نے کہا کہ وہ آج ہی ملے ہیں۔ علیزہ تمہیں عدالت میں ملنے آئی تھی؟ تنویر نے اپنی بویں اٹھائیں۔ ہاں۔ شہزام پھر باتھ روم میں چلا گیا۔ جب وہ کمرے میں واپس آئے تو علیزہ کی سیٹ خالی تھی۔ علیزہ نے کہا کہ کچھ ضروری کام آ گیا ہے، اس لیے وہ چلی گئی۔ فریہ نے تنویر کو ناکامی سے دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر تنویر، مجھے پتہ ہے کہ علیزہ آپ کے لیے صرف ایک اداکارہ ہے، آپ اس کا مذاق اڑا سکتے ہو، لیکن تمہیں اپنے الفاظ سے حد نہیں پار کرنی چاہیے۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ وہ میلبورن سے آئی تھی اور کینبرا کے اشرافیہ کی برتری سے نفرت کرتی تھی۔ اگر یہ پہلے کا وقت ہوتا تو وہ برداشت کر لیتی، لیکن اب وہ احسان شاہ کی گود لی ہوئی بیٹی تھی، اس لیے وہ اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ مت کہو کہ تمام عورتیں تمہیں تمہارے پیسے اور حیثیت کے لیے چاہتی ہیں۔ ہاں، ایسی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن تم نے علیزہ کو کتنے وقت تک جانا ہے؟ تنویر نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے؟ تمہیں اس کی اصل شخصیت کا پتہ ہے؟ ہاں، ہم نے کم وقت میں ایک دوسرے کو جانا ہے، لیکن دوست بنانے میں ہمیشہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے وہ سال جب سبی اور میں رانیہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے، لیکن تم مرد نہیں چاہتے تھے۔ فریہ نے چڑھتے ہوئے کہا، تمہیں کیا پسند ہے، میرا یا سنڈی جیسی ٹائپ؟ تنویر نے سرد نگاہوں سے اپنی آنکھیں سکیڑ لی۔ زارون نے تنویر کو اچھی طرح جانا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ غصے میں ہے، اس لیے فوراً کہا، فریہ، یہ بکواس بند کرو۔ شاید علیزہ تنویر کی کمپنی کی آرٹسٹ ہے، اس لیے تنویر اسے تھوڑا بہتر جانتا ہے، اور تمہارا مقام بھی اب عام نہیں رہا۔ بہت سے لوگ جان بوجھ کر تمہارے ساتھ خوش آمد کریں گے، تمہیں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ فریہ نے اس کی باتوں کو کان میں چبھتے ہوئے سنا۔ شکریہ تمہاری یاد دہانی کا، اگرچہ میرے زیادہ دوست نہیں ہیں، میں جانتی ہوں کہ جو دوست ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں۔ کم از کم بچپن سے آج تک میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی سوائے سنڈی سے دوستی کرنے کے۔ صبرین نے پانی کا گلاس پکڑے ہوئے کھانسی کی۔ اگر تنویر نے پچھلے دنوں اس کی مدد نہ کی ہوتی تو وہ فریہ کو داد دیتی۔ فریہ ہمیشہ لوگوں میں چبھتے ہوئے تیز وار کرنے میں بہترین رہی ہے۔ تمہیں اچھے اور برے میں فرق بتانا نہیں آتا؟
تنویر کی خوبصورت خصوصیات ایک دم سرد اور سخت ہو گئی۔ آخرکار سنڈی وہ عورت تھی جس سے وہ شادی کرنے والا تھا۔ اس لیے فریہ کی بار بار کی سرد و تلخ طنزیں تنویر کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئی۔ یہ شاید سچ ہو، لیکن آخرکار مجھے سمجھ آ گیا کہ سبی کے لیے 4 سال پہلے تم لوگوں کے ساتھ گھومنا کتنا سانس کھٹانے والا تھا۔ فریہ نے کھڑے ہو کر سبی کو مسکرا کر کہا، سبی، میں بھر چکی ہوں، اب میں جا رہی ہوں، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ صبرین فوراً کھڑی ہو گئی، کوئی ضرورت نہیں، تم شہزام کے ساتھ رہو، میں بہت زیادہ کھا چکی ہوں، بس تھوڑا سیر کرنا چاہتی ہوں۔ فریہ نے ہاتھ ہلایا اور فوراً نکل گئی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت بعد زارون نے اٹھ کر کہا، میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ یوں کمرہ ایک عجیب و غریب فضا میں بدل گیا۔ تنویر نے بیزاری سے کہا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں آج رات سب سے غیر خوش آمدید شخص بن جاؤں گا۔ چھوڑو، میں بھی جا رہا ہوں، تاکہ تیسرے پہیے کی طرح نہ رہوں۔ سب لوگ اچانک چلے گئے اور صبرین نے بے بسی سے کندھے جھکائے۔ آئندہ ایسا کوئی پروگرام نہ رکھو۔ میرے دوستوں اور تمہارے دوستوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہے۔ میں نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ ان میں اتنے اختلافات ہوں گے۔ شہزام نے جلدی سے صبرین کو دیکھتے ہوئے کہا، I'm sorry سپی، مجھے نہیں پتا آج تنویر کو کیا ہو گیا۔ شاید وہ فکر مند ہے کہ علیزہ تمہارے قریب آ رہی ہے کسی چالاکی کے ساتھ۔ اگر واقعی اس کا کوئی ارادہ ہوتا تو وہ فریہ اور مجھ سے نہیں ملتی، کیونکہ ہم عورتیں ہیں۔ اس کے لیے زیادہ حقیقت پسندانہ یہ ہوتا کہ وہ مردوں کے قریب آتی جن کے پاس پیسہ اور حیثیت ہو۔ صبرین نے کندھے اچکائے، وہ تو انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہے، ہمارے قریب آ کر کیا مل سکتا ہے؟ کیا میں اسے سستا گھر بیچ دوں گی، یا فریہ اسے کچھ مفت سکن کیئر پروڈکٹس دے دے گی؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ شہزام اس کے الفاظ پر چونک گیا، ہنسنے لگا۔ اس کے علاوہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ علیزہ کے ساتھ جب بھی ہماری نظریں ملتی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے اسے بہت پہلے سے جانا ہو۔ سبی نے اچانک کہا، حالانکہ ہم آج ہی ملے ہیں، ہر بار جب ہماری نظریں ملتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ سبی، اگر تم یہ کہو گی تو میں جیلس ہو جاؤں گا، شہزام نے بھویں چھڑاتے ہوئے کہا۔ سچ بتاؤ، کیا تم نے مجھ سے پہلی بار ملتے ہوئے ایسا محسوس کیا تھا جیسے میں تمہارے لیے بہترین آدمی تھا، اور تمہیں پتا تھا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ صبرین نے اپنے منہ سے تقریباً کولڈ ڈرنک نکال دیا۔ وہ ہنسنے لگی، میرے ساتھ ہمیشہ رہنا، یہ بات کہاں سے سیکھی تم نے؟ تم ہنسی مت اڑاؤ، میں سنجیدہ ہوں۔ شہزام نے دانت پیس کر بے شرمی سے کہا،
جب صبرین ہنسی ختم کر چکی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو مجھے بتاؤ، جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا تو تمہیں کیا لگا تھا؟ میری یادداشت میرا نے تبدیل کر دی تھی، لیکن اگر مجھے یاد آ رہا ہو تو مجھے یقین ہے کہ مجھے وہ احساس ضرور ہوا ہوگا۔ شہزام نے بے شرمی سے کہا۔ چھوڑو، جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا تم نے مجھے پاگل سمجھا تھا، اور جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے تمہیں اپنا شکار سمجھا تھا۔ صبرین نے پھر شہزام کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ شہزام نے خوشگوار حیرت کے ساتھ اسے دیکھا۔